آج شب عاشور کے حالات ہیں. شب عاشور اندھیرا تھا, جو ایک چراغ جل رہا تھا وہ بھی بجھا دیا گیا. آج یہ حالات, آج یہ قسم پرسی, آج کوئی والی وارث نہیں, آج یہ قتل عام, یہ اندھیرا شب عاشور ہے. یہ جان بوجھ کے بعض امتوں کے امتحان کے لیے کیا جاتا ہے, چراغ بجھائے جاتے ہیں. اگر شہید حسینی جیسا ایک چراغ جلا ہوا ہو وہ بھی بجھا دیا جاتا ہے. کیوں بجھا دیا جاتا ہے؟ شب عاشور بنائی جاتی ہے. کیوں؟ کہ کل کو روز عاشور ہے. روز عاشور سے پہلے ایک مہلت دی جاتی ہے کہ اس اندھیرے میں دیکھیں کون شیعہ بن کے رکتا ہے, کون چلا جاتا ہے. یہ آج یہ حالات, یہ کٹھن حالات, یہ ہر طرف اندھیرا, یہ قسم پرسی, یہ اندھیرا شب عاشور ہے. جب چراغ جلے گا, جب عاشور کا صبح طلوع ہوگا, سورج طلوع ہوگا, اس وقت جو بچ جائیں گے شب عاشور میں وہ شیعہ ہو کے جائیں گے, وہ شیعہ کہلائیں گے. شیعہ خانقاہیوں کا نام نہیں, شیعہ کوفہ کی چھتوں پہ بیٹھ کر اہل بیت کے اوپر رحم کھا کے رونے والوں کا نام نہیں, شیعہ حدیث و قرآن کے رٹے لگا کر مدینہ میں دروازے بند کر کے چپ سادھ لینے کا نام نہیں, شیعہ زہرائے اطہر کی طرح بند دروازوں کو کھٹکھٹانے کا نام ہے. شیعہ زینب اطہر کی طرح تماشائیوں کے آنسوؤں کے فریب میں نہ آ کر اور ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کا نام ہے. اور تشیع درباری خطیبوں کے ناطقے بند کر دینے کا نام ہے. سید ساجدین جب یزید کے دربار میں لے جایا گیا, یزید نے خود تقریر کی, شعر پڑھے, تضحیق کی, تذلیل کی. جواب میں بنت زہرا نے یزید کو منہ توڑ جواب دیا, منہ لٹک گیا اس کا. اس نے حکم دیا ایک درباری خطیب کو کہ تو سٹیج پہ چڑھ اور چڑھ کر جتنی تضحیق کر سکتا ہے کر. اس درباری خطیب و درباری ملا کا زبان کھولنا تھا کہ تو کو زنجیر میں جکڑا ہوا سید کمر سیدھی کر کے کھڑا ہو گیا. کربلا سے شام تک تازیانے کھا کھا کے, جس کی کمر جھک گئی تھی, جو بیمار تھا, جسے اٹھا نہیں جاتا تھا, لیکن جب دیکھا کہ دین کی تذلیل اور تحقیر اور توہین ہو رہی ہے, فوراً کمر سیدھی کی, بیڑیوں کے ساتھ کمر سیدھی کی اور خطاب کیا, ایھا الخاطب, اے درباری, تو نے مخلوق کی خوشنودی کے لیے اپنے خالق کو ناراض کر دیا ہے. شیعہ اس کا نام ہے. شیعہ مخلوق کی خوشنودی کے لیے خالق کو ناراض کرنے والے درباریوں کے منہ بند کرنے کا نام ہے, اگرچہ بیڑیوں میں ہی کیوں نہ جکڑا ہوا ہو. اس وقت تشیع کا یہ تقاضا تھا. تشیع یعنی عاشورہ. عاشورہ میں سید الشہداء سب کچھ تمام متاع لے کر آ گئے, دین خدا پہ قربان کر دیا. توجہ فرمائیں, سید الشہداء امام حسن مجتبی کے دشمنوں کو جانتے تھے, علی مرتضیٰ کے دشمنوں کو جانتے تھے, محمد مصطفیٰ کے دشمنوں کو جانتے تھے علیہ السلام, جانتے تھے محمد مصطفیٰ کے دشمنوں کو. حضرت موسیٰ کے دشمنوں کو جانتے تھے, نمرود کے دشمنوں کو فرعون کو جانتے تھے, نمرود کو جانتے تھے, ابراہیم و اسماعیل کے دشمنوں کو جانتے تھے. لیکن سید الشہداء, تشیع کس چیز کا نام ہے؟ تشیع اس چیز کا نام نہیں کہ اس دشمن کے خلاف آواز اٹھانا جس کی ہڈیاں بھی پوسیدہ ہو گئی ہیں, اس یزید کے خلاف لعنت کرنا جس کی ہڈیاں بھی پوسیدہ ہو گئی ہیں, بلکہ تشیع اس یزید کے خلاف کرنے کا, بولنے کا نام ہے جو اس وقت اقتدار میں ہے. امریکہ مردہ باد, امریکہ مردہ باد,
तशय्यो की जिम्मेदारियां हैं। तशय्यो कुछ तलब करता है हमसे। चाहते तो सारी जिंदगी अबू जहल पे लान करते हुए मस्जिद नबी में बसर कर सकते थे। चाहते सारी जिंदगी अबू लहब का नाम बदनाम करते हुए गुजार सकते थे। चाहते तो फिरऔन और नमरूद पर लान करते हुए सारी उम्र बसर कर सकते थे। लेकिन हुसैन को ऐसा तशय्यो पसंद नहीं था कि अपने जमाने का यजीद तो महफूज रहे और मैं माजी के यजीद को फकत कोसता रहूं। माजी के यजीदों को कोसना बहुत आसान है, अपने जमाने के जिंदा यजीदों को ललकारना बहुत मुश्किल है। तशय्यो यानी ललकार, तशय्यो यानी फरियाद, तशय्यो यानी पुकार, तशय्यो यानी क़याम, तशय्यो यानी शहादत, तशय्यो यानी अपने खून में डूब जाना। जाहिर है जब आप यजीद वक्त के खिलाफ बोलेंगे, यजीद वक्त के खिलाफ बोलने का तावान देना पड़ता है। माजी के यजीद के खिलाफ बोलने का कोई तावान नहीं होता। और सिलसिला यजीदी खत्म नहीं हुआ। जब तक यजीदियत बाकी है उस वक्त तक इस्लाम का अमली चेहरा यानी तशय्यो भी बाकी है। लेकिन वो तशय्यो जो इस्लाम को खानकाहों से निकालकर अमल में लाया, लोगों ने उस तशय्यो को भी जाकर खानका ही बना दिया, उसको विर्द बना दिया। जंग खंदक सुनते हैं, जंग खंदक हुई। जंग खंदक में आमिर इब्न अब्दुवद ने खंदक को उबूर की, अपना घोड़ा डाला खंदक में, खंदक फलांग कर आ गया, लश्कर रसूल के करीब आकर तौहीन शुरू की, गुस्ताखी शुरू की। हालमिन मुबारिज कहा। रसूलुल्लाह ने अपने लश्कर को खिताब करके कहा, कोई है जो इस कुत्ते की जबान बंद करे? सर नीचे कर लिए। जब एक गुस्ताख खंदक फलांग आता है और रसूल उसको कहते हैं कोई है इसकी जबान बंद करे, यहां पर सर नीचे कर लेने का नाम तशय्यो नहीं है। इसको तशय्यो नहीं कहते। तशय्यो किसको कहते हैं कि अगर आपको न भी कहा जाए तो भी उठ के खड़े हो जाओ कि मैं करूंगा ये जबान बंद। अगर आपको बार बार बिठा भी दिया जाए फिर भी उठ के खड़े हो जाओ कि मैं करूंगा ये जबान बंद। आमिर इब्न अब्दुवद पर ज़र्ब लगने के नारे तो लगा लेते हैं, लेकिन जब अपने जमाने का आमिर इब्न अब्दुवद कोई खंदक फलांग आता है, आजादी की खंदक फलांग आता है, कलम की खंदक फलांग आता है, हुकूक की खंदक फलांग आता है, एहतराम की खंदक फलांग आता है, तकद्दुस की खंदक फलांग आता है, और आपके जमाने में आकर रसूलुल्लाह की तौहीन करता है, वही जो आमिर इब्न अब्दुवद के कत्ल पर नारे लगाता है, जब इसके जमाने का आमिर इब्न अब्दुवद मैदान में आता है ये सर नीचे कर लेता है। ये तशय्यो नहीं है। आज के जमाने का आमिर इब्न अब्दुवद खंदक फलांग आया, सारी खंदकें फलांग आया, और हालमिन मुबारिज कह रहा है उस वक्त जो चुप साधे रहे आज तक उनको ताने दे रहे हो, किस मुंह से ताने देते हो? अगर वो उठ के खड़ा होके कहे कि मैंने उस वक्त के आमिर इब्न अब्दुवद के सामने सर झुका लिया, तूने अपने जमाने के आमिर इब्न अब्दुवद के सामने सर झुका लिया, अगर मैं काबिल मुजम्मत हूं तो तू भी काबिल मुजम्मत है, तेरा भी तो सर झुका हुआ है। ताना इंसान उस जुर्म पे किसी को देता है जो खुद ना किया हो। किस जुर्रत से उसको कहते हो तुम खामोश क्यों रहे? वो इसलिए कि जब बड़े बड़े आमिर इब्न अब्दुवद खंदकें उबूर कर आते हैं, उनके मुकाबले में बोलना, सर उठाना आसान नहीं है।
لیکن تشیع سر اٹھاتا ہے. لیکن تشیع عاشورائی نہ تشیع خانقاہی. خانقاہی تشیع نہ، خانقاہی تشیع ورد میں لگا رہتا ہے، اس کے امام کو پکڑ لے وہ ورد میں لگا رہتا ہے، اس کے مولا کو شہید کر دے وہ ورد میں لگا رہتا ہے. وہ تشیع جو کوفہ میں تھا وہ خانقاہی تشیع تھا. کربلا میں امام کٹتا رہا، امام کا کنبہ ذبح ہوتا رہا، وہ کوفہ میں ورد میں لگا رہا. تشیع خانقاہی نہ، تشیع عاشورائی، تشیع حسینی. اس قدر حد کی حرمت، آئے دن دین کی قدروں کو پائمال کرنا، دینی مقدسات کو پائمال کرنا، اسلامی غیرت کو للکارنا، یہ تشیع کی ذمہ داری ہے. یہ رسالت تشیع ہے، یہ زمانے کا تقاضا ہے، یہ دین کا تقاضا ہے، یہ عاشورہ کا تقاضا ہے، یہ تشیع کا تقاضا ہے ہم سے. جوان ہیں، علی اکبر کی شہادت کا نام آتا ہے، گریا کرتے ہیں. علی اکبر کو کیا کہیں گے، کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم آپ کے لیے روتے رہے، یہی ہمارے لیے کافی. علی اکبر کیا جواب نہیں دیں گے کہ میں تو تم سے زیادہ خوبرو جوان تھا، میں تو تم سے زیادہ وجی جوان تھا، میں تو تم سے زیادہ حسین جوان تھا، میں تو تم سے زیادہ عزیز جوان تھا. اگر مجھ جیسا عزیز و خوبرو اور مجھ جیسا اگر قربان ہو سکتا ہے دین خدا پر، تو تیری جوانی کیا مجھ سے زیادہ قیمتی تھی؟ کس منہ سے علی اکبر کو جواب دیں گے؟ شیعہ خانقاہی نہ بنے، شیعہ عاشورائی بنے. شیعہ عاشورائی یعنی درد، شیعہ عاشورائی یعنی فریاد، شیعہ عاشورائی یعنی سراپا احتجاج. شیعہ یعنی احتجاج، شیعہ یعنی حرکت، شیعہ یعنی اسلام کی عملی تفسیر، شیعہ یعنی قرآن کی عملی تفسیر. خدا کرے کہ ہمیں اسلام کی عملی تفسیر شیعہ بننے کا توفیق عطا ہو جائے انشاءاللہ.